الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ توہین اسلام پر مبنی اپنی کتاب کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا ناپسندیدہ شخصیت، گستاخ ملعون، ایک عاشقان رسول کے حملے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا نیو یارک میں سلمان رشدی کے اوپر۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ناپسندیدہ، ایک گستاخ ملعون شخصیت ہے جس سے پوری امت مسلمہ شدید نفرت کرتی ہے۔ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا کل نیو یارک میں۔ اب وہ کیسے ہیں یہ پورا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ رکھوں گا کہ اس کے اوپر حملہ کیسے ہوا، حملہ کرنے والا کون تھا، کہاں اس کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ سلمان رشدی کون تھا، کس وجہ سے وہ مسلمانوں کی ناپسندیدہ شخصیت بن گئے، اور ایک گستاخ کا اتنا زیادہ دیر زندہ رہنا کیا اس کی خوش قسمتی ہے یا مسلمانوں کی بدقسمتی ہے یا مسلمانوں کا امتحان ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ سلمان رشدی ملعون کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ بی بی سی کے مطابق سلمان رشدی پر ایک ریاست نیو یارک میں اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب میں موجود ایک شخص نے ان پر سٹیج پر حملہ کیا۔ واقعی کے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں لوگوں کو سٹیج کی طرف بھاگتے اور حملہ آور کو قابو کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سی این این کے مطابق ایک شاہد کا کہنا ہے کہ سلمان رشدی حملے کے بعد سٹیج پر ہی گر گئے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان پر چاقو سے حملہ ہوا یا مکے مارے گئے۔ ڈیلی میل کے مطابق ایک شاہد کا کہنا ہے کہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے سلمان رشدی کے پیچھے سے حملہ آور آیا اور چاقو سے حملہ کیا۔ حملہ آور نے سلمان رشدی پر چاقو کے 10 سے 15 وار کیے، جن میں سے ایک وار گردن پر کیا گیا۔ حملے کے بعد سلمان رشدی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصویر اور ویڈیوز میں سٹیج پر خون کے دھبے واضح نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک تصویر میں اسٹریچر پر لیٹے سلمان رشدی کو شدید زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بی بی سی کے مطابق ڈاکٹر ریتا لینڈ مین اس تقریب میں ہی موجود تھی جہاں سلمان رشدی پر حملہ ہوا، اور انہوں نے رشدی کو ابتدائی امداد فراہم کی۔ خاتون ڈاکٹر نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ ان کے جسم پر چاقو کے کئی زخم تھے، جن میں سے ایک زخم اس کی گردن کی دائیں طرف تھا۔ خاتون ڈاکٹر کے مطابق سلمان رشدی سٹیج پر اپنے ہی خون میں نہایا ہوا تھا اور زندہ تھا۔ موقع پر موجود لوگ آوازیں لگا رہے تھے کہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ دوسری جانب ریاست نیو یارک کے گورنر کیتھی ہوچل نے تصدیق کی ہے کہ سلمان رشدی زندہ ہے اور اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ سلمان رشدی وہ شخص بدترین گستاخ ملعون ہے کہ جس نے سن 1988 میں اسلام مخالف ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں شدید غصہ پایا گیا، احتجاج کیا گیا تھا، اور اس احتجاج میں تقریباً 60-70 کے لگ بھگ مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ اس احتجاج کی وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا اس کے خلاف۔ پھر جو ایران کے امام خمینی تھے، اس نے اس کی سر کی قیمت تقریباً $3 ملین لگائی تھی۔ جب تک امام خمینی زندہ تھے تو جب یہ اس کی طرف سے یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ اس کو $3 ملین اس کے قاتل کو دیے جائیں گے، تو اس وقت تک حکومت برطانیہ نے اس کو سرکاری سیکورٹی کے تحت اس کو خفیہ مقام پر رکھا۔ تو سلمان رشدی 10 سال خفیہ رہے۔ پھر بعد میں ایران کی نئی حکومت نے اس کے اوپر جو رقم تھی وہ اٹھا لی، لیکن پھر ایرانی ایک مذہبی تنظیم نے اس کے اوپر وہ یعنی کہ جو اس کے سر کی قیمت تھی وہ برقرار رکھی، بلکہ اس کی قیمت بڑھا دی، 3 سے 4 ملین کر دی۔ اب وہ جب سرکاری طور پہ اس کے اوپر ہٹایا گیا تھا، وہ اب آزاد گھوم رہا تھا، لیکن وہ ویسے آزاد نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا اس کی سخت سیکورٹی ہوتی تھی، اس کو مسلمانوں سے ڈر تھا۔ لیکن ایک عاشق رسول کو کل موقع ہی ملا، اس نے اس کے اوپر وار کر دیا۔ ابھی تک وہ زندہ ہے، جہنم الوصل نہیں ہوا۔ لیکن یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ عام مسلمان کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک اتنا بڑا گستاخ ہے، جیسا کہ پاکستان میں کئی گستاخ چلے گئے، آسیہ ملونہ چلی گئی۔ آسیہ ملونہ کا بھی میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ ایک وہاں کینیڈا میں انٹرویو دے رہی تھی، تو اس کے اوپر جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہاں کینیڈا میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، تو اس نے کہا نہیں، پاکستان سے جو وہ چلی گئی، لیکن وہ کہتی ہے کہ آج بھی مجھے مسلمانوں سے ڈر ہے، کہیں بھی مسلمان ہیں ان سے مجھے ڈر ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ثابت ہو گئی کہ صرف پاکستان کے مسلمان یا علماء مدرسے کے لوگوں کے دل کے اندر عشق رسول نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں عاشق رسول موجود ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، فرانس کے ٹیچر کو کس نے مارا؟ ایک عام شہری نے مارا، نہ وہ کوئی مدرسے کا طالب علم تھا، نہ وہ کسی مذہبی تنظیم کا کوئی خاص حصہ تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی فرانس میں
یعنی کہ ایسے قاتلانہ حملے کیے گئے گستاخوں کے اوپر. اپنا علم دین شہید کو دیکھ لو, ممتاز حسین قادری شہید کو دیکھ لو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حملہ کرنے والا عالم ہو, مولوی ہو, مدرسے کا آدمی ہو. لیکن میں جو بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ خوش قسمت نہیں ہوتا ہے کہ جو ایک گستاخی کر کے اتنا زیادہ عرصے تک زندہ رہتا ہے. تو میرے نظر میں وہ خوش قسمت نہیں ہے, بدقسمت ہماری قوم ہوتی ہے. امتحان ہماری قوم کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کی ذات مسلمانوں کو موقع دیتا ہے, زیادہ سے زیادہ موقع دیتا ہے کہ وہ ایک گستاخ آپ کے سامنے گھوم رہا ہے اور آپ کی وجہ سے, آپ کے نااہلی کی وجہ سے, آپ کی بزدلی کی وجہ سے, آپ کی یعنی کہ آپ اس کے اوپر اتنی دلچسپی نہیں دے رہے, وہ زندہ ہے. اللہ کی ذات اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا ہے. نہیں تو اللہ کی ذات کے آگے کیا دیر ہے, وہ حقی موت کہیں بھی مر سکتا ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ اللہ کی ذات دیتا ہے کہ بھئی ابھی وہ زندہ ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کا کرو. تو اس لیے کل ایک عاشقان رسول تھا, وہ پہنچ گیا. ابھی اس کا نام سامنے نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا, اس کی ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی کہ حملہ کرنے والا کون تھا. لیکن اس نے شدید قسم کا حملہ کیا اور وہ اس ٹائم ہسپیٹل میں ہے اور شدید زخمی ہے. آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ